او لتعودن فی ملتنا، کہ جو قوم کے سردار تھے، بڑے تھے، جو متکبرین تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو ملک سے، شہر سے نکال دیں گے، یا پھر یہ کہ تم گھر واپسی کر لو یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ سیم وہی چیز جو یہاں کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اور انڈیا کے مسلمانوں کو جس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یا تو انڈیا چھوڑ کر چلے جاؤ یا گھر واپسی کرو۔ ٹھیک یہی معاملہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا، یعنی ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پچھلے مومنین کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں کیا کہا، یا تو آپ ہمارے مذہب کو واپس اختیار کر لیجئے، اور آپ کو کے جو ماننے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ہمارے مذہب کو آپ اختیار کر لیں، یعنی گھر واپسی کر لیں، یا یہ کہ ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے، شہر سے نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اور مسلمانوں نے کیا کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے مذہب کو اختیار کر لیں، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہی سے نجات دی ہے۔ ہم تو بت پرستی میں، شرک میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے شرک سے ہمیں نکالا اور ہدایت کی طرف اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور ہدایت کی طرف اور روشنی کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے مذہب کو دوبارہ اختیار کر لیں؟ بہرحال ان کی قوم نے جو ہے ان کا انکار کیا، کرتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے، انہوں نے دعا کی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا، کہ یا اللہ آپ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے، اپنے حکم کے مطابق ان کی قوم کو زلزلے کے ذریعے ختم کیا، اور اپنے گھروں میں وہ قوم جو ہے ان کی اوندھے پڑے رہ گئی۔ اللہ کے عذاب، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے اور مسلمانوں سے ٹکرانے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بیان کیا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کسی قوم میں اللہ نے نبی کو بھیجا ہے اور پھر اس نبی کا لوگوں نے انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے اس قوم کو فقر و فاقے میں اور مصیبتوں میں گھیر دیتا ہے اور اس سے آزماتا ہے، تاکہ شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں ان پریشانیوں کی وجہ سے۔ لیکن جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں، یہ رجوع نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ اسی گمراہی میں مبتلا ہے، ابھی بھی انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں، ابھی بھی انبیاء کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب اس مصیبت کو ہٹا کر انہیں نعمتیں دیتا ہے اور اس میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے اور خوشحالی دے دیتا ہے کہ شاید اب شکر کر کے اللہ کی طرف لوٹیں۔ لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ ایسی قوم اکثر کیا کرتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی یہی تو زندگی ہے، زندگی کا یہی دستور ہے، کبھی تنگ حالی ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی مصیبت ہے اور کبھی خوشی ہے۔ ہمارے پچھلے آبا و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دونوں طریقے سے انہیں آزما لیتا ہے، اس کے بعد بھی وہ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو فوراً اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اچانک اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آتی ہے ایسے لوگوں پر۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس نعمت ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں، ہم سرکش نہ بنتے چلے جائیں کہ یہ نعمت ہم نے اپنے علم اور اپنی قدرت سے حاصل کی ہے اور کبھی یہ ختم نہیں ہونے والی، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اس نعمت کو خیر ہمارے لیے بنا، اس نعمت کو ہمیں عذاب کے طور پر اس نعمت کو ہمیں نہ عطا کر، بلکہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو داستان ہے اور جو واقعہ ہے فرعون کے ساتھ، اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو مکالمہ ہوا، اس کا ذکر ہے، اور فرعون کا مقابلہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور فرعون نے کس طرح ساحروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کروایا، اور کس طرح ساحروں نے اپنی رسیوں کو سانپ بنا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے سحر کیا، جادو کیا۔ پھر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پھینکیں، تو حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن گئی، اور وہ ایسا سانپ کہ تمام جادوگروں کے سانپ کو اس نے کھا لیا۔ تو جو جادوگر تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ جو ہے عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ معجزہ انہیں ملا ہے۔ تو جتنے جادوگر تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مختلف معجزات دیے، ان میں سے دو بڑے معجزے جو تھے ان کا ذکر ہے۔ ایک تو یہی ہے عصا، لاٹھی،
وہ اگر آپ علیہ السلام اگر کسی پتھر پر مارتے تو وہاں سے پانی کا چشمہ بہ پڑتا، اور سمندر پر جب انہوں نے مارا تو سمندر کے 2 حصے ہو گئے۔ اس کے علاوہ ساحروں کے سامنے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی وہ لاٹھی۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا معجزہ ید بیضا ہے۔ ید بیضا کا کیا مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی دیا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام جب اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے نیچے رکھتے اور پھر اسے نکالتے تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگتا، روشنی بالکل ایک دم بہت تیز روشنی ہوتی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے ان کے ساتھ معجزہ تھا۔ اس کے باوجود فرعون نے انہیں تسلیم نہیں کیا۔ جب جو ساحر آئے تھے، جتنے جادوگروں کو فرعون نے بلایا تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، وہ لوگ تو کہنے لگے یہ حضرت موسیٰ جادو کر رہے ہیں، علیاذ باللہ، لاٹھی سانپ بن جا رہی ہے، اور جو ہے یہ جو ید بیضا کا مسئلہ ہے یہ جادو ہے، سحر ہے۔ تو فرعون نے یہ کہا کہ جو ہے ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، اور جو بڑے بڑے جادوگر ہو سکتے تھے، میجیشینز ہو سکتے تھے، ان کو جو ہے دعوت دی فرعون نے کہ سب آئے اور مقابلہ کریں، اور اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ جیت جائیں گے تو آپ ہمارے مقرب بن جائیں گے، قریبی ہو جائیں گے۔ تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ جادوگر شکست کھا گئے، اور جتنے جادوگر تھے سب نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا، سب سجدے پہ گر گئے کہ بھئی یہ جو حضرت موسیٰ نے کر کے دکھایا ہے، یہ ہم تو سحر کر رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں، تو ہمیں تو معلوم ہے کہ کیا کیا ٹیکنیکس ہیں، لیکن یہ جو حضرت موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے، یہ سچے پکے رسول ہی ہیں۔ تو فوراً تمام جادوگروں نے یہ اسلام قبول کر لیا۔ لیکن فرعون نے کہا کہ بھئی یہ تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی، یہ موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ پہلے سے تمہاری سیٹنگ تھی کوئی، اور تم نے جو پوری پلاننگ کے ساتھ سب کچھ کیا ہے، اور اب آ کے تم اسلام قبول کر رہے ہو مجھے دھوکہ دینے کے لیے، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ تو اس نے فرعون نے جادوگروں کو، جو جادوگر آئے تھے سارے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہیں قتل کروا دیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے پھر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب بھیجے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور یہاں پہ تقریباً 5 عذابوں کا ذکر ہے آیت نمبر 133 میں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ کہ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا، ٹڈی دل کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور خون کا عذاب بھیجا۔ اور یہ عذاب سارے ایک ساتھ نہیں آئے بلکہ ایک ایک کر کے، اور اس کی بھی ترتیب کیا ہوتی تھی اللہ نے یہ فرمایا، ولما آیت نمبر 134 میں، ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل، کہ جب بھی ایک عذاب آتا، یہ جتنے بھی عذاب کا ذکر ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی ایک عذاب آتا تو اب یہ لوگ کہنے لگتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، اگر یہ عذاب ہٹ جائے گا تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں اور وہ عذاب ہٹتا، پھر یہ لوگ سرکشی میں آ جاتے اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ کا انکار کرتے، تو پھر اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، پھر یہی کہتے کہ حضرت موسیٰ پھر دعا کیجئے، آپ دعا کریں، اگر یہ عذاب ہٹے گا تو اب ایمان لے آئیں گے۔ تو 2 بار 3 بار 4 بار اس طرح وہ کرتے رہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور سمندر کے بیچ سے راستہ بنایا، اور وہاں سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نکل گئے اور فرعون اور اس کا لشکر وہیں غرق ہو گیا۔ تو پار ہونے کے بعد، وہاں سے نجات پانے کے بعد، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمیں ایک زندگی کا کچھ ضابطہ چاہیے، ضابطۂ حیات ہمیں چاہیے، آپ اللہ سے کہیں کہ ایک ایسی شریعت نازل کرے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ضابطۂ حیات عطا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، پھر 10 دن اور اضافہ کیا، یعنی ٹوٹل 40 دن تک۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 142 آیت نمبر، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو 40 دنوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، وہاں وہ عبادت کرتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی کہ اب آپ بنی اسرائیل میں تورات لے جائیں اور انہیں کہیں کہ اب اس کتاب کے مطابق آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ہوا کیا ان 40 دنوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کوہ طور پر تھے، لیکن بنی اسرائیل جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ بچڑے کو معبود بنا دیا انہوں نے اور اس پتلے کی عبادت کرنے لگ گئے، جیسا کہ آیت نمبر 152 میں ہے، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحیات الدنیا، کہ جن لوگوں نے بھی بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا اب اندازہ لگائے کیسی قوم ہے، اللہ نے انہیں نجات دی فرعون سے، اور کس طرح معجزے کے طور پر جو ہے راستہ کھلا ان کے لیے۔
اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ نے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی نعمتیں دیں، اس کے باوجود کس طرح مخالفت کرتے اللہ کی. یعنی بعض تو ایسے تھے جو ماننے والے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو سرکش تھی اور شرک میں مبتلا ہو گئی اور بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی بچڑے کی عبادت میں جو بھی ملوث ہوا ہے، اس دنیا میں بھی جو ہے اسے ذلت اور اللہ کا غضب ملنا ہے، اور آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ہے اسے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمام انسانیت، انی رسول اللہ علیکم جميعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، وہ خاص کسی عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے، صرف کسی خاص ملک، کسی خاص شہر، کسی خاص خاندان، کسی خاص خطے اور علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ تمام عالمین کے لیے انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے انسانوں، جتنے انسان ہیں، انی رسول اللہ علیکم جميعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جنوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے. اس کے بعد پھر اس کے ذکر کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کو پیاس لگتی ہے اور پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ حکم دیتے ہیں حضرت موسیٰ کو کہ آپ پتھر پر اپنے عصا سے، لاٹھی سے اس پر مارے، اللہ تعالیٰ وہاں سے پانی کے چشمے نکالے گا. تو یہ بھی معجزے کے طور پر وہ چیز باہر آتی ہے. بہرحال اس کے بعد پھر آئیں آیت نمبر 172 میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یہاں پہ ایک خاص معاہدے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ہوا تھا. یہ معاہدہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا، ہمارا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا. اللہ رب العالمین نے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا. کیا کیا؟ سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا. اس میں میں بھی تھا اور آپ سب بھی تھے، آپ سب بھی وہاں موجود تھے. اور اللہ رب العالمین نے سب سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا ہے قالوا بلا، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اب ظاہر ہے ہمیں تو وہ معاہدہ یاد نہیں ہے، یہ ہوا تھا بہت پہلے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، اور یہ روحوں کے ساتھ ہماری روحیں وہاں پہ تھی اور ہم سب نے جو ہے اس کا اقرار کیا. لیکن اب اس دنیا میں آنے کے بعد چونکہ وہ معاہدہ ہمیں یاد نہیں ہے، تو اسی کی یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا گیا. اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ اس معاہدے کی یاد دہانی کرائے اور بتائیں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کر کے آئے ہو اس دنیا میں، اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. بہرحال اب ایک اور خاص واقعہ ہے، آیت نمبر 175 میں آئیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ. وہ بہت بڑا عالم بھی تھا اور بہت عابد و زاہد بھی تھا، بہت عبادت کرتا، بہت علم رکھتا. اچھا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتا تھا، اس کی دعا بھی فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی اس شخص کی. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ